الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي سبحان اللہ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين سبحان اللہ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی. K21 کی جانب سے شب برات کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے رحمت کا رشتہ رکھتا ہے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی مخلوق کو معاف کر دے. متعدد احادیث اس بات کی گواہ ہے کہ وہ رحیم و کریم اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے گناہگار بندوں میں سے کوئی کسی ایک لمحے میں خلوص دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کر لے اور وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. اس نے کئی ایک ایسے مواقع فراہم کیے کہ جو پورے سال میں ہمیں ملتے ہیں. انہی میں سے ایک موقع یہ شب برات ہے. احادیث میں اس رات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس رات میں تمام مسلمانوں کو کیا اعمال انجام دینے چاہیے. آج اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان وطن عزیز پاکستان کے انتہائی معزز اور واجب الاحترام علماء کرام موجود ہوں گے. میں ذاتی طور پر اور اپنے چینل کی جانب سے ان کا بہت بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے، اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم ان کے درمیان کچھ سوالات رکھیں گے اور وہ اس کے جوابات دیں گے اور آپ لوگ اس سے یقیناً استفادہ کریں گے. میں تعارف کرواتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ عبد الخالق قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہوں گے علامہ اعجاز احمد موسوی صاحب، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ہی اس وطن عزیز کے معروف ثنا خواہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے شریک عبادت رہیں گے اور اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کر کے اس محفل میں مزید رنگ لگائیں گے اور آپ تمام لوگ اس سے محظوظ ہوں گے. بہت ہی عزیز میرے دوست، بہت ہی پیارے ثنا خواہ جناب ماسٹر سمیر احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور جن کی تلاوت سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا جناب فیصل محمود وڑائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور بہترین انداز میں تلاوت کر کے ہمارے اس پروگرام کا، اس ٹرانسمیشن کا، اس خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. بنا کسی تاخیر کے اپنی اس گفتگو کا آغاز علامہ صاحب سے کرتے ہیں اور پہلا سوال جو یقیناً میرے جیسے ہر طالب علم کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے شب بارات کو بڑے اہتمام سے لوگ مناتے ہیں. تو یہ فرمائیے گا قبلہ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شب برات کی اہمیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے K21 چینل کے جتنے بھی احباب ہیں ان سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور جتنے بھی آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کو ہمارے احباب، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں دیکھیں گی، ان تک پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور ہمارے آج کے جو میزبان ہیں ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے اچھے القاب سے یاد فرمایا، یہ مہربانی. تو آتے ہیں پہلے آپ کے سوال کی طرف کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور شب برات کس طرح اور کیا اس کے احکامات ہیں. تو ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور تمام نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ جناب محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، سورج غروب ہونے سے ہی رب کائنات جل جلالہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اپنی تجلی فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں، اور ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے کہ میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں. ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صدائیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک صدائیں دیتا ہے. سبحان. یہ بابرکت رات شب رات کو کہتے ہیں اور براعت نجات. تو یہ نجات کی رات ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالی جو عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے والا پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. اور مانگنے والے کی قسمت دیکھیں کہ مانگنے والا صدائیں دیتا ہے کہ مجھے دو، مجھے دو، مجھے دو. آج شب برات وہ رات ہے کہ عطا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو. ہے کوئی جسے میں عطا کروں، مغفرت طلب کرو، تم انسان ہو. مانگنے کا مزہ آج کی رات. ہاں. عرش پر نور ہے، فرش پر نور ہے. ہے محرومی اس کی جو آج محروم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہے وہ بدبخت نہیں کہنا چاہیے. اس کی محرومی ہے کہ جو آج محروم ہے. ہم پہ لطف خدا، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے کہ ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے. آج مانگ لو جو مانگنا ہے. یہ مانگنے کی رات ہے. تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آج خود کو محروم نہ کرنا. عام دنوں میں تم مانگتے ہو کہ کریم کرم کر. کوئی بے روزگار ہے، کوئی مجھ جیسا گناہگار بندہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. تو اب خطائیں بخشوانے کی رات ہے، آج سونے کی رات نہیں ہے. کیا کہیں؟ آج مانگنے کی، طلب کرنے کی. کوئی بے روزگار ہے، کسی کے رزق میں برکت نہیں ہے،
اور کوئی مصیبتوں میں گرا ہوا ہے, صحت کے مسائل کوئی مقدمات میں گرا ہوا ہے, کوئی صحت کے مسائل ہیں, تو مانگتے رہتے ہیں. تو آج اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی کہ سال میں ایسی رات, یہ 15 شعبان کی رات ہے, جب رب کائنات خود نزول فرما کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. تو یہ شب برات ہے. یہ اس کی تلفظ بھی عرف عام میں غلط لوگ بولتے ہیں, شب بارات بولتے ہیں, تو یہ بارات نہیں ہے, براعت ہے. بالکل ٹھیک, یہ نجات کی رات ہے. تو آج نجات مانگنے والوں کو رب کائنات پکار رہا ہے کوئی لینے والا, وہ لینے والا اٹھے, دینے والا خود پکار. کیا کہنے کی, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے شب برات کا تعارف کروا دیا. یہ بات حقیقت ہے کہ اس کی عطاؤں میں کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں کمی ہے. اس کی عطا میں کمی نہیں ہے, ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. وہ تو رحیم و کریم ہے, وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگ لے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس سے کیسے مانگیں. اور اسی خوبصورت گفتگو کو ہم مزید خوبصورت بنائیں گے. اتنے بہترین انداز میں خطابت کا ایک خوبصورت ہم نے انداز دیکھا. اب کچھ خوبصورت آواز بھی سننا چاہیں گے تاکہ ہماری محفل میں اور خوبصورتی پیدا ہو جائے, مزہ آئے گا. اور ہمارے درمیان موجود ہے ماسٹر سمیر احمد صاحب. تذکرہ ہو گیا مانگنے کا, اور رب کریم کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو, میرے محبوب کے صدقے مانگو. اور جب ذکر اس پروردگار کی حمد و ثنا کا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے محبوب کا تذکرہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ویسی زبان خدا نہ کرے. سبحان اللہ. میں ملتمس ہوں ماسٹر سمیر احمد بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت کے پوش نچھاور کریں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. میں اسی یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. سلامت رہیے, بہت عمدہ. واہ واہ واہ. بروز خشیر
شفاعت کریں گے چن چن کر، کریں گے چن چن کر انشاءاللہ سبحان انشاءاللہ اللہ سبحان اللہ براز حشر شفاعت واہ بھائی واہ کریں گے چن چن کر انشاءاللہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اور آج کے دن کی نسبت سے یہ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ پوخچی کس دیرا پہ روح امین یہ امین کہنے لگے، واہ واہ پوخچی کس دیرا پہ روح امین کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا گے، جی سلامت رہیے قاسم واللہ خدا نے اسی لیے قاسم انہیں بنایا گے کہ بانٹنے کا کرینا حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کرینا حضور جانتے ہیں، سبحان کہاں ہے سبحان عرش معلا حضور حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت نعت جناب ماسٹر سمیر احمد صاحب پیش کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، انتہائی حسین سما بندھا ہوا ہے، کہیں نہیں جائیے گا، پلٹ کے واپس آتے ہیں، مختصر سا وقفہ۔
ناظرین، شب برات کے حوالے سے K21 کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک پہ جانے سے قبل انتہائی خوبصورت کلام ماسٹر سمیر احمد پیش کر رہے تھے، اور میں آف دی کیمرہ بھی کہہ رہا تھا کہ دنیا کی مصروفیات میں ہم لوگ اتنا زیادہ پھنس چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہے جو ہمارے دل میں کوئی خوشی کی کلی دوبارہ سے کھلا دے گی۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جو ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، اللہ کا ذکر وہ ہے جو دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ آج جو ہر طرف ایک پریشانی کی کیفیت، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں، اور جب یہ ذکر ہوا تو میرے دل میں کچھ ایسا سکون محسوس ہو رہا ہے کہ جس کو میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ اپنے اسی پرکیف ماحول کو جاری رکھتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بتاتے چلیں کہ دوران بریک ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے دو نہایت معزز نعت خواں حضرات نے۔ میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عمران علی نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب بدر منیر قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا کہ آپ تشریف لائے۔ ان دونوں سے بھی ہم سرکار کی بارگاہ میں نعت سنیں گے، لیکن ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور سلسلہ گفتگو دوبارہ علامہ صاحب کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ سرکار شب برات کا جیسے ہی نام ہم لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے پٹاخے، پھول جھڑیاں اور آتش بازی۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ لفظ شب برات کے ساتھ جیسے جڑ گئی ہیں۔ تو میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا عام فہم سا سوال ہے، میرے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے نوجوان طبقہ بھی دیکھ رہا ہے، کہ شب برات پہ یہ جو آتش بازی ہوتی ہے اس کا تصور کیا ہے؟ یعنی شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اس کی ابتدا کیوں ہوئی، اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، یہ بڑی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ناظرین آپ بھی دیکھیں، سنیں اس بات کو۔ شریعت میں تو یہ پٹاخے پھوڑنا اور یہ آتش بازی کرنا سختی سے منع ہے۔ اب اس کا بنیاد کیا ہے، وجہ کیا ہے، کس وجہ سے شروعات ہوئی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے دشمنوں نے یہ آتش بازی کی تھی اس خوشی میں، یہ رسم وہاں سے چلی ہے۔ اسلام میں آتش بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ حضور کریم علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں تو ایران کا جو آتش کا تھا 1000 سالوں سے روشن تھا، حضور کی آمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بجھ گیا۔ تو حضور آگ بجھانے آئے۔ یہ دین اسلام آگ جلانے کے لیے نہیں ہے، آتش بازی اسلام میں سختی سے منع۔ اچھا، میں ایک بات آپ سے بس، جتنے بھی لوگ ظاہر آتش بازی کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آتش بازی ہے اس کا تصور وہ والا نہیں، بلکہ اس کا تصور جو ہے وہ خوشی ہے، یعنی یہ خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی خدا نہ خواستہ، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی جو دیکھنے والا ہے اس کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اس کا مقصد جو ہے وہ آتش پرستی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، آپ کا جو ذہن ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ پھوڑنے والے اس کے دنیاوی بھی نقصانات ہیں، اخروی بھی نقصانات ہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں آتش بازی میں جتنی رقم ضائع کی جا رہی ہے وہ بالکل زیان ہے، اور یہ فضول خرچی ہے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ایک بات کہ یہاں پر آپ کی رقم ضائع ہو رہی ہے، یہ رقم اپنے ماں باپ پر خرچ کریں، اپنے بیٹوں پر، بیٹیوں پر خرچ کریں، پڑوسیوں غریب پر، اپنے عزیزوں پر خرچ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا لاس دنیاوی لاس یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، میں جانتا ہوں بچپن سے، اس بیچارے کا یہ ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا ہے اللہ اکبر، اس آتش بازی کی وجہ سے۔ ایک اور شخص کو میں جانتا ہوں، اس کی آنکھ ایک نکلی ہوئی ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، کسی کا ہاتھ کسی کے سر میں لگ رہا ہے، وہ بندہ ڈیمیج، کسی کی آنکھ، کسی کی ٹانگ، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھے وہ مشاہدات ہیں۔ تو آتش بازی کی اسلام میں گنجائش قطعاً نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اس کو اب دیکھیں، ایک بندہ باہر گلی میں پٹاخے پھوڑ رہا ہے، اور گھر میں بچے عورتیں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کی نماز میں، ان کی تلاوت میں، ان کے ذکر میں، درود میں، مسجد میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور باہر آتش بازی اور فائرنگ، نہ جانے اس کے بیچ میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ کسی بھی موقع پر، چاہے وہ ہم کسی بھی خوشی کے موقع پہ منا رہے ہوں، کوئی سیلیبریشن کا ڈے ہو، کوئی جیت کی خوشی ہو، اس میں یہ فائرنگ وغیرہ جو ہے، کئی مریض سوئے ہوتے ہیں ٹیبلیٹس لے کر، پین کلر، اب ان کی پین کلر یا نیند کی گولیاں
اب آپ کے ان کی وجہ سے ان کی نیند اڑ گئی، اب بتاؤ یہ گناہ ہے ثواب ہے، وہ بیچارہ کیا کہاں جائے جو گردے کی تکلیف میں مبتلا ہے، جسے کئی امراض لیے ہوئے، وہ بیچارے تڑپ تڑپ کے سر رات گزارتے ہیں، اب ان کی بد دعا کس کو لگے؟ اس سے جو ان کی نیند میں خلل ڈال رہا ہے۔ یقیناً یہ بات بہرحال کے خوشی منانے والوں کا انداز جو خوشی منانے کا ہے اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ علامہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ نے سنی، اور ظاہر ہے ان کی اپنی رائے اور بڑی معتبر رائے۔ علامہ اعجاز موسی صاحب بھی ہمارے درمیان ہوں گے، ہم ان کی خدمت میں بھی یہ سوال پیش کریں گے اور ان سے ان کی رائے پوچھیں گے۔ سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اور اس محفل میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماسٹر سمیر احمد نعت پڑھ رہے تھے کہ سارا جو کچھ ہے وہ حضور جانتے ہیں، اور حضور کیا ہیں یہ تو خود رب جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ازل کی ابتدا کیا ہے، ازل کی ابتدا کیا ہے، ابد کی انتہا کیا ہے، بتا اے بزم کن تجھ میں محمد کے سوا کیا ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب عمران نقشبندی صاحب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اپنے ناظرین اور سننے والے سماعت کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں K21 کے سب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اس رات کے حوالے سے پیر عتیق الرحمن صاحب نقشبندی کا کلام پیش کر رہا ہوں جو لکھا ہی اس رات کے حوالے سے گیا ہے، مانگا گیا ہے سرکار سے۔ جی تو دیکھیے کیا انداز ہے مانگنے کا، انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا مجھے سرکار کا دیدار کرا دے، مولا مجھے سرکار کا دیدار کرا دے، مولا مجھے سرکار کا، واہ، مولا مجھے سرکار کا دیدار کرا دے، مولا مجھے سرکار کا دیدار کرا دے، نظریں میری سرکار کے جلووں میں جما دے، نظریں میری سرکار کے جلووں میں جما دے، واہ واہ واہ، مولا مجھے سرکار کا ہر وقت تیری یادوں میں کھویا رہوں آقا، ہر وقت تیری یادوں میں کھویا رہوں آقا، دل میں میرے نورانی تصور کو جما دے، دل کو میرے نورانی تصور کو جما دے، نظریں میری سرکار کے جلووں میں جما دے۔ اور اس رات کو ہم مانگتے ہیں تو شاعر نے اس انداز سے مانگا ہے کہ بیمار ہیں جتنے بھی تیرے بندے الہی، بیمار ہیں جتنے بھی تیرے بندے الہی، آقا کے وسیلے سے
آقا کے وسیلے سے سب کو شفا دے، آقا کے وسیلے سے ان سب کو شفا دے، نظریں میری سرکار کے جلووں میں جما دے، مولا مجھے سرکار کا دنیا کی محبت میں تڑپتا ہے میرا دل، دنیا کی محبت میں تڑپتا ہے میرا دل، دنیا کی محبت میں تڑپتا ہے میرا دل، اس دل کو نبی پاک کی الفت کا مزہ دے، اس دل کو نبی پاک کی الفت کا مزہ دے، نظریں میری سرکار کے جلووں میں جما دے، مولا مجھے سرکار کا، سرکار کی سنت کے مطابق ہی رہوں میں، سرکار کی سنت کے مطابق ہی رہوں میں، یا رب دل عتیق عبادت میں لگا دے، یا رب دل عتیق عبادت میں لگا دے، مولا مجھے سرکار کا دیدار کرا دے، نظریں میری سرکار کے جلووں میں جما دے، مولا مجھے سرکار کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعائیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب عمران النقشبندی صاحب، اور خوبصورت ترین کلام، ایک ایک مصرع دعا ہے، اور اس پہ میرے سارے دیکھنے والے سننے والے آمین کہیں گے، نہ معلوم کس کی دعا لگ جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا۔ انتہائی خوبصورت ماحول، انتہائی بہترین مدلل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کہیں نہیں جائیے گا، مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں۔ پھر خوش آمدید K21 کی اسپیشل ٹرانسمیشن شب برات کے حوالے سے جاری ہے، اور سلسلہ گفتگو جہاں رکا تھا وہیں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ایک سوال جو بہت ضروری ہے وہ علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ فرمائیے گا علامہ صاحب کہ شب برات میں جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، تو یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا کیا عبادتیں انجام دینی چاہیے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو شب بیداری کرنی ہے۔ ٹھیک، شب بیداری سے مراد کیا ہے کہ رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ آپ جاگ کر عبادت کریں۔ اکثر حصے سے مراد کیا ہے کہ آج 6:43 پر غروب آفتاب ہو رہا ہے فقہ حنفی کے حساب سے، ٹھیک، اور جناب
آپ کا طلوع فجر ہو رہا ہے 5:20 پر، بہتر. تو 5:20 6:43 سے بیچ میں کم و بیش آپ کے 10.5 گھنٹے بنتے ہیں. جی. کچھ منٹس کا فرق ہے. اب 10.5 گھنٹوں میں ان کا آدھا کریں گے تو 5.25 گھنٹے. جی. اگر آپ نے 5.25 گھنٹے سے تھوڑا زیادہ ہے 5.5 گھنٹے آپ نے طلوع غروب آفتاب سے لے کر شب بیداری کر لی تو آپ اکثر رات کا حصہ جاگنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ آپ کی شب بیداری میں شامل ہو جائے گا. جیسے مغرب سے لے کر رات کے تقریباً 12:30 تک اگر کوئی جاگا اور اس نے عبادت کی تو اس نے اکثر حصہ رات کا شب بیداری میں گزار دیا. اب سب سے پہلے کہ عبادت میں سب سے بہتر نفلی عبادت میں نماز ہے. نماز تو نماز پڑھے جتنا اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی. کوئی خاص نماز ہے؟ جی. صلاۃ تسبیح کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بڑی ترغیب دلائی. اپنے چاچا کو ارشاد فرمایا کہ چاچا کیا میں تمہیں عطا نہ کروں، کیا میں تمہیں کچھ نوازش نہ کروں؟ تو چاچا نے عرض کی کہ حضور سب مہربانیاں آپ سے ہیں، سب ساری عطائیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نماز صلاۃ تسبیح روزانہ پڑھ لو. اگر نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار پڑھو، نہ پڑھ سکو مہینے میں نہ پڑھ سکو سال میں، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا. اچھا. صلاۃ تسبیح جس میں 300 بار یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کی ترتیب ہے، آپ علماء سے پوچھ لیں، آپ پڑھ لیں گے کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. یہ اگر اس کے بعد سب سے زیادہ عبادت گزار حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ وہ جو تلاوت قرآن زیادہ کرنے، تلاوت قرآن، آپ تلاوت قرآن کریں. اور پھر فرمایا گیا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ. بے شک آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. اور پھر ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں اور آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی تمام وظائف میں آپ پر درود 1/4 حصہ پڑھتا ہوں، کیا یہ بہتر ہے؟ فرمایا کہ آپ کے لیے بہتر ہے، اگر بڑھاؤ تو اور بہتر ہے. عرض کی کہ حضور میں 1/4 سے آدھا آپ پر درود پڑھوں. فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے اور بہتر ہے. سبحان اللہ. عرض کی کہ حضور 3 حصے درود پڑھوں. فرمایا کہ بہتر ہے، اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کی کہ حضور اب پورے کا پورا وقت درود پڑھتا رہوں گا. فرمایا کہ اگر تو نے یہ کر لیا تو تمہیں تمہاری حاجتوں کے لیے یہ کافی ہے، تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کے لیے یہ کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، درود پڑھیں، جتنا ہو سکے ذکر کریں، اور یہ بہترین رات ہے. اور پھر الدعاء مخ العبادہ، حدیث شریف میں ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کہ دعا سے کبھی غافل نہ ہونا. آپ تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگیں. بے شک. ذکر کریں، ذکر کرنے کے بعد دعا مانگیں. درود پڑھیں، درود پڑھنے کے بعد دعا مانگیں. کہ آج مانگنے کی رات ہے کہ وہ رب کائنات خود پکار رہا ہے مجھ سے مانگو. تو جو بیمار ہے، جو پریشان ہے، رزق میں تنگی ہے، بے روزگاری ہے، جس کی گناہ بڑھ گئے ہیں، وہ اللہ سے مانگے. آج مانگنے کی رات ہے. یہ دعا بذات خود ایک عبادت. سبحان اللہ جی. بہت ہی خوبصورت بات علامہ صاحب نے کہی. میں ایک بات اس میں اضافہ کر دوں کہ شب بیداری تو لوگ کر ہی لیں گے، یعنی جاگنا تو زیادہ مسئلہ نہیں رہا لوگوں کے لیے، کیونکہ موبائل ہے، سوشل میڈیا کی جنریشن ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو پوری رات بھی گزر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اب تو عبادات کے لیے بھی جی موبائل کا استعمال ہے. جو لوگ ہیں اپنے سارے گناہ بخشواتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، اور میسج کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں جی ہم نے معافی مانگ لی، ہمارے سارے گناہ بخش دیے اور ہمیں معافی مل گئی. یہ بھی ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے. تو آپ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ جی یہ جو ٹرینڈ بن جاتا ہے کچھ چیزوں کا، جی ہر آدمی معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ بس سمجھتے ہیں جی ہم بری ذمہ ہو گئے، آج کی رات ہم نے معافی مانگ لی. ایک بات اور جلدی سے یہ ارشاد فرمائیے گا، شب برات میں کثیر تعداد میں لوگ، اکثر تعداد میں لوگ قبرستان جاتے ہیں اپنے مرحومین کی قبور پر فاتحہ خوانی کے لیے. تو یہ اس عمل کے لیے بھی آپ نے بھائی جان 2-3 ٹاپک چھیڑ دیے، اب ٹائم کم ہے. پہلے تو یہ ابن ماجہ کی روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود قبرستان جاتے. ٹھیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے، تو یہ سنت ہو گیا، بہتر ہو گیا. یہ مستحب سنت ہے کہ کوئی عمل کرے تو ثواب نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک. قبرستان جائیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے کہ مانگنا، بخشش مانگنا، کسی سے معافی مانگنا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سب کی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو بنی کلب عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا
قبیلہ تھا، ان کی ایک بکری کے بال کتنے ہوں گے؟ زیادہ، ہزاروں بکریوں کے بالوں سے زیادہ. تو اب کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں کرتا جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف حدیث شریف ہے کہ حضرت انس راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنی صبح و شام ایسے گزارو کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو. اور فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان تو اللہ. دلوں سے کینہ نکالیں، بغض نکالیں، معاف کر دیں، درگزر کر لیں. مگر ایک بات ضرور یاد رکھنا، کسی کے حق دبا کر، کسی کی زمینوں پر قبضہ کر کے، کسی کے مالوں پہ قبضہ کر کے، دودھ میں پانی ڈال کے، بے ایمانی کر کے اور پھر معافی مانگ لو، نہیں. جس کی تلافی ہو تلافی کرنی پڑے گی. پیسے دبائے پیسے دینے پڑیں گے، حق دبایا حق دینا پڑے گا معذرت کے ساتھ. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی ملکیت میں سے حصہ دو، مگر نہیں دیتے. آپ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے اور پھر معافی مانگ کر نہیں ہوگا گزارا. اپنے بیٹوں کو حصہ دے رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو بھی حصہ دو، اور جتنے آپ پر حصے بچتے ہیں ان کو دو، ورنہ یہ معافی، یہ ڈرامہ بازی، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. تلافی بھی کر لو اور معافی مانگو، اللہ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معافی بھی جبھی قبول ہے کہ جب انسان دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، تلافی بھی کرے اگر کسی کا حق دبایا ہے. بالکل. اور حقوق صرف پیسوں کے ہی نہیں ہوتے، اقدار کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اخلاقیات کے بھی حقوق ہوتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب علامہ صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا. عبدالخالق قادری صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور ہم اسی گفتگو میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بزم میں شامل کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں بدر منیر قادری صاحب. جناب گزارش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں K21 کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں. کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں. کون والی ہے کس کا گدا ہوں. اور اس سب کی نسبت سے آج کی رات کہ اس کرم کو مگر کیا کہو،
گے کہ میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، پر جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں، اور شافعِ مذنبا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، شافعِ مذنبا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹ پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، مختصر سا وقفہ، کہیں نہیں جائیے گا، واپس آتے ہیں۔ کے حوالے سے K21 کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آج کی اس مبارک رات کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کی اس رات کی اہمیت، معنویت اور اس کی برکتوں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمیں دوران بریک جوائن کیا ہمارے لیے نہایت ہی محترم قابل احترام شخصیت جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ان کی خدمت میں کچھ سوالات پیش کریں گے اور ان سے ان کی رائے معلوم کریں گے۔ میں بہت شکر گزار علامہ اعجاز احمد موصلی صاحب کا کہ وہ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے آنے سے ہماری محفل کی روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے، رونقیں بڑھ گئی ہیں، اور یقیناً کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آنا ہی بہت ساری روشنی کر دیتا ہے، اور یہ ذکر محمد و آل محمد کی برکت ہی ہے کہ جو چہروں پر بھی رونقیں لے آتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے معروف ثنا خواں حضرات، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ملازم حسین سلطانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بہت پرانے دوست، بڑے دل سے قریب ہیں میرے، اور بہت خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں، بڑے وجد کی کیفیت میں نعت پڑھتے ہیں، میں ان کا بھی بہت شکر گزار، محمد ارشد لودھی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ دونوں سے نعت سنیں گے، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
ब्रेक पे जाने से कबल हमारे दरमियान मौजूद थे अल्लामा फरीदुल हक कादरी साहब। उन्होंने अपने मुताले के हवाले से शब बारात की अहमियत, फ़जीलत और बरकत के मतालिब बताए और बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं चंद वही सवाल अल्लामा साहब की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले अल्लामा साहब ये बताइए कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक, क्योंकि यकीनन आप उसकी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और भरपूर तरीके से आप जवाब देंगे, फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक शब बारात की फ़जीलत और अहमियत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, शब बारात की दो तरह से अहमियत है, एक रात की अहमियत है और एक दिन की अहमियत है। शब बारात के बारे में जब छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि आप इस रात के मुताल्लिक़ बयान कीजिए जिससे फ़िक़्ह जाफ़रिया है, तो इमाम सादिक़ ने कहा कि मेरे बाबा इमाम बाक़िर से भी यही सवाल किया गया था माशाअल्लाह, और मेरे बाबा ने ये कहा था कि हिया अफ़ज़लुल लयाली बअदा लैलतुल क़द्र, कि ये शब क़द्र यानी लैलतुल क़द्र के बाद अफ़ज़ल तरीन रात है। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया था कि फ़ीहा यमनहुल्लाहुल इबाद फ़ज़लहु, कि इस रात में अल्लाह अपने बंदों पर फ़ज़ल करता है, व यग़फ़िर लहु, और उनको बख्श देता है, और हर वो चीज़ अता करता है जिसका वो सवाल करते हैं, सिवाय ये कि वो मासियत का सवाल करें तो वो अता नहीं करता। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो ये रात की अहमियत है। दूसरा इस फजर की अहमियत है जो लैलतुल क़द्र के करीब, शब 15 के करीब है, और वो ये कि इस फजर के वक्त के जब तकरीबन रात तमाम होती है, इमाम मेहदी साहिब-उज़्ज़मान की विलादत है, और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक सन 255 हिजरी में इमाम मेहदी की विलादत हुई है। सुभान अल्लाह। और 15 शाबान सन 255 हिजरी में जनाब नरगिस खातून ने, जिनका इमाम ज़माना की वालदा का नाम यानी इमाम मेहदी की वालदा का नाम जनाब नरगिस खातून था, एक लक़ब सैक़ल भी आया जनाब नरगिस खातून का, एक लक़ब सौसन भी आया। इसके मुख्तलिफ मतलब हैं। इमाम मेहदी को हर फ़िरक़ा मानता है, लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया इस अंदाज़ से मानता है कि वो पैदा हो चुके हैं और 15 शाबान ही की शब में उनकी विलादत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत वजाहत हो गई, बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में, लेकिन बहुत खूबसूरत और मुकम्मल वजाहत कर दी कि ये जो दिन है इसकी भी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानशीन हज़रत इमाम मेहदी दुनिया में तशरीफ़ लाए, और फ़िक़्ह जाफ़रिया इस पर ही खुशी बनाता है और उनका ज़िक्र करता है। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी इस बज़्म में शामिल कर रहे हैं ज़िक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जैसा मैंने तारुफ़ कराया था, हमारे दरमियान मौजूद हैं मुलाज़िम हुसैन सुल्तानी साहब। नाम भी बहुत अच्छा है, मुलाज़िम हुसैन। अल्लाह ताला हमें यह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सब मुलाज़िम हुसैन हो जाएँ और हुसैन हमें अपना ग़ुलाम तस्वुर कर लें और मान लें। मेरे वालिद मरहूम का एक शेर है कि जब वो कहेगा कि हाँ ये हमारा ग़ुलाम है, जब वो कहेगा कि हाँ ये हमारा ग़ुलाम है, रहमत पुकारे इस पे जहन्नुम हराम है। तो बस वो हमें मान लें और वो हमें ये तस्दीक कर दें, सनद दे दें कि हम उनके ग़ुलाम हैं। आज की इस रात में अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लीजिए और आने वाली ज़िंदगी में ये अहद कर लीजिए कि गुनाह नहीं होंगे, तो हम भी इमाम हुसैन के ग़ुलामों में शामिल हो सकेंगे। ज़िक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मुलाज़िम हुसैन साहब। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तस्वुर भी कैसा, अब कमी का तस्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। कोई मुना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा
ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔ روز محشر جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، رب کہے گا انہیں میں نے بخشا، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں، ان کے دربار اسے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فور ملی ہے، مجھ کو خیرات فور ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں۔ مقطع عرض کرتا ہوں، تو اگر چاہتا ہے نیک نامی، آل زارا کی کر لے غلامی، واہ واہ، اس غلامی سے زائد نیازی، اس غلامی سے زائد نیازی، پرسکون غم کے مارے ملے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب نبی کا کرم ہے جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور اس ٹرانسمیشن کی قبولیت کی ایک سند یہ بھی ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ملازم حسین صاحب اس وقت کیا کلام پڑھنے والے ہیں، لیکن جو شعر میں نے ان کے کلام سے پہلے پڑھا وہ بالکل وہی مضمون رکھتا ہے جو نعت آپ نے پیش کی۔ یہ سرکار کی عطا ہوتی ہے کہ اتنا خوبصورت ماحول بن جاتا ہے۔ اس خوبصورت ماحول میں، عبادت میں ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ ایک مختصر سے بریک کا وقت ہے، بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا، مختصر سا وقفہ۔ سے K21 کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور ہمارے درمیان نہایت واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں جن سے ہم شب برات کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ کسی عالم کے ساتھ ایک رات گزارنا، یعنی اس کی صحبت میں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو عبادتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا مفہوم جانا جائے، سمجھا جائے
کہ یہ عبادت جو ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ لہٰذا ہم نے اپنی اس بزم میں مدعو کیا علماء کرام کو، اور ہم ان کے ایک دفعہ پھر شکر گزار کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ علامہ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی رات میں اعمال تعلیم کیے گئے ہیں، یعنی ایک مخصوص طریقہ عبادت، ایک اعمال کرنے کا طریقہ، تو وہ تعلیم فرمائی کہ کس طریقے سے عبادات کی جائیں۔ ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ویسے بہت ظاہر ہے کہ آسان ہو گیا ہے بھی معلوم کرنا ہے کہ کیا اعمال ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ یہ فرمائیے گا کہ ائمہ کرام کی، معصومین کی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں کیا طریقہ عبادت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس رات میں جاگنا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی جو اس رات میں جاگے گا قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جو اس رات میں جاگے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جاگے گا تو فضول کاموں میں صرف نہیں کرے گا، جاگنا دعا کے ساتھ، جاگنا استغفار کے ساتھ، سبحان اللہ، جاگنا عبادت کے ساتھ۔ تو جو جاگے گا اس پوری رات میں پروردگار اس کے قیامت کے دن اس کے قلب کو جگائے رکھے گا۔ واہ۔ دوسرا یہ کہ اس رات میں غسل کرنا، شب میں جب مغرب سے آغاز ہوتا ہے اس شب کا، فجر تک آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ غسل شب برات کر لیجئے، اور اس کے بعد وضو کر کے نماز کو انجام دیجئے اور عبادات کو انجام دیجئے۔ تیسری چیز جو فقہ جعفریہ میں بہت زیادہ ائمہ اطہار نے تعلیم کی ہے وہ یہ کہ امام حسین کو یاد کیجئے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں امام حسین کو یاد کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا۔ اور پھر یہ بھی آیا، ایک تو باقاعدہ زیارت ہے جو شب نیمہ شعبان کی ہے، لیکن اگر وہ زیارت کو نہیں پڑھ سکتے، چونکہ طویل زیارت ہے، بعض لوگ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بعض لوگ بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، کاش فقط ایک مرتبہ کہہ دو السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین، آپ پر سلام ہو، پروردگار وہ بھی اجر عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت وضاحت کی اور بہت مختصر جامع کلام علامہ صاحب کر رہے ہیں، مجھے اس کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے کہ میں زیادہ سوالات ان کی خدمت پیش کر سکتا ہوں۔ اچھا یہ بھی فرمائیے گا حضور کہ بہت سارے لوگ آج کی رات میں کچھ نظر نیاز کے لیے حلوے وغیرہ بناتے ہیں، تو کیونکہ خوشی کی رات ہے وہ اس پہ حلوے بناتے ہیں، تو یہ چیز کیسی ہے، یعنی اس کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، رات کے حوالے سے کوئی بھی چیز میٹھی بنانا اور پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں میں بانٹنا حرج قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت کا نام دینا یہ بدعت ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ یہ چونکہ شریعت میں وارد ہوا ہے کہ میٹھی چیز کھائی جائے، شیریں چیز کھائی جائے، یہ ایسا کوئی اسلام میں اس کا ہمیں براہ راست کوئی اس کا سلسلہ نہیں ملتا کہ رسول کریم نے ایسا کوئی کام کیا ہو یا ائمہ اطہار نے اس رات میں کوئی میٹھی چیز پکا کر کھائی ہو۔ البتہ ہر خوشی کے موقع پر اظہار مسرت کرنا یہ ائمہ کا طریقہ ہے۔ اچھا، یعنی بالکل بہتر بات ہے کہ چونکہ امام زمانہ کی ولادت کی یہ تاریخ ہے تو اس حوالے سے کوئی میٹھا پکا لیا جائے، اور ٹھیک۔ اچھا ایک سوال اور آپ سے جو ضروری ہے کرنا، قبرستان جانا یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں، قبرستان جانے سے متعلق تمام آیت اللہ سیستانی کا، تمام آیت اللہ خامنائی کا اور دیگر تمام مراجع عظام کا فتویٰ یہ ہے کہ اپنے مردوں کو یاد کیا جائے، اور یقیناً اس کا احادیث میں سلسلہ موجود ہے کہ جب انسان اپنے مردوں کو یاد کرتا ہے تو چونکہ مرنے والا اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ فلاں چیز مجھے بھیجی گئی، حتیٰ کہ رسول گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جب اس رات میں، خاص اس رات میں جب مردے کی طرف کوئی چیز بھیجی جاتی ہے تو ایک نور کا طبق فرشتے لے کر آتے ہیں، اللہ اکبر، نور کا طبق لے کر آتے ہیں، اور تمام مردے، تمام قبرستان والے اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ایک نور کا طبق کسی کی جانب سے آ رہا ہے، اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے گھر والوں نے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے مردوں کو ضرور یاد کیجئے، اس رات میں کیا ہر رات میں یاد کیجئے، اور ان کی طرف فاتحہ اور دیگر تمام چیزوں کو، نیک کاموں کو بھیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل اس کا تاکید ہے، حکم ہے کہ قبرستان جایا کرو، تواتر کے ساتھ احادیث آئی ہیں کہ اپنے مردوں کو یاد کیا کرو۔ یعنی شب جمعہ کا تو خاص حکم ہے، اور جائیے قبرستان، ان کے لیے دعا کیجئے، اور آج کی رات تو ویسے بھی مانگنے کی رات ہے تو اپنے مرحومین کے لیے مغفرت مانگیے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنی اس بزم میں شامل کر رہے ہیں ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اور مشہور اور معروف ثنا خواں، جو بہت سارے چینلز پہ آتے ہیں، متعدد ممالک کا سفر کرتے ہیں،
اور ان کی شخصیت میں انکساری شاید اسی ذکر کا ایک فیض ہے کہ منکسر المزاج طبیعت کے مالک ہیں جناب محمد ارشد لودھی صاحب. گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں آپ نے ہدیہ نعت کے کچھ پھول نچھاور کی. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات کے حوالے سے عمران بھائی خوبصورت دعائیہ کلام پیش کرتا ہوں. خوبصورت دعائیہ کلام پیش کرتا ہوں. کرم کر دے میرے مولا، کرم کر دے میرے مولا، رحم کر دے میرے مولا، کرم کر دے میرے مولا، رسول پاک کے صدقے کرم کر دے میرے مولا، رسول پاک کے صدقے رحم کر دے میرے مولا، رسول پاک کے صدقے کرم کر دے میرے مولا، رسول پاک کے صدقے کرم کر دے میرے مولا، رسول پاک کے صدقے. پریشان ہے یہ امت جانتا ہے تو میرے مولا، پریشان ہے یہ امت جانتا ہے تو میرے مولا، تو کر امداد اے مولا، رسول پاک کے صدقے کرم کر دے میرے مولا، رسول پاک کے صدقے کرم کر دے میرے مولا، رسول پاک کے صدقے. وسیلہ پنجتن کا دے رہا ہوں تجھ کو اے مولا، وسیلہ پنجتن کا دے رہا ہوں تجھ کو اے مولا، خطائیں معاف کر مولا، رسول پاک کے صدقے کرم کر دے میرے مولا، کرم کر دے میرے مولا، رسول پاک کے صدقے کرم کر دے. ہے ارشد کی تمنا دیکھوں کعبہ اور مدینہ میں، ہے ارشد کی تمنا دیکھوں کعبہ اور مدینہ میں، دعا مقبول کر مولا، رسول پاک کے صدقے کرم کر دے میرے مولا، کرم کر دے
میرے مولا رسول پاک کے صدقے، جو مفلس ہے غنی کر دے، جو دکھ میں ہے انہیں سکھ دے، جو مفلس ہے غنی کر دے، جو دکھ میں ہے انہیں سکھ دے، بلائے دور کر مولا رسول پاک کے صدقے، کرم کر دے میرے مولا رسول پاک کے صدقے، کرم کر دے۔ دعا ہے تجھ سے اے مولا، جو ہے بیمار ان کو بھی، دعا ہے تجھ سے اے مولا، جو ہے بیمار ان کو بھی، شفا کر عطا مولا، شفا کر عطا مولا رسول پاک کے صدقے، کرم کر دے میرے مولا رسول پاک کے صدقے، رسول پاک کے صدقے، رسول پاک کے صدقے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام جناب ارشد لودھی صاحب، آپ کا ایک ایک مصرع اپنی جگہ ایک دعا ہے۔ پروردگار عالم ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ جڑ جائے گا جہاں سے رکا تھا۔ ایک مختصر سا بریک، کہیں نہیں جائیے گا، واپس آتے ہیں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ K20 کی اسپیشل ٹرانسمیشن شب برات کے حوالے سے جاری ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت ممنون اور مشکور ہوں جو ابھی تک ہمارے ساتھ رہے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار عالم ہمارے ملک پر، ہمارے وطن عزیز پر اور تمام ہم وطنوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ بھی قول معصوم ہے کہ جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو دعا کرنے کا ایک یہ بھی ادب اور سلیقہ ہے کہ جب ہم اپنے لیے دعا کریں تو دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا ہماری دعا کی قبولیت کا سبب بن سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور علامہ صاحب کی خدمت میں ایک سوال ہے جو بار بار کہا بھی جا رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اگرچہ کہ یہ سوال میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن جناب سے ان کا موقف جاننا بھی ضروری ہے کہ شب برات پہ آتش بازی بہت ہوتی ہے، یہ بات درست ہے، بڑے زوردار دھماکے ہوتے ہیں اور شاید کہیں یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ جو جتنے زور کا دھماکہ کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے یا وہ اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک ہم نے دیکھا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کون کتنے زور سے دھماکہ کرے گا۔ تو ذرا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دو چیزیں ان پٹاخوں میں یا آتش بازی میں مانع ہیں، یعنی رکاوٹ ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ پیسے کا ضیاع اور اسراف ہو رہا ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جناب کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو، پیسے ضائع مت کرو۔ تو ایک تو یہ چیز کہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ رہی بات ان افراد کی جو یہ کہتے ہیں کہ
ہم خوشی منا رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خوشی منانے کا انداز ہوتا ہے. کسی کو تکلیف دے کر خوشی منانا نہیں ہے، اذیت دینا ہی کاؤنٹ ہوگا اور یہ گناہ ہی ہے. لہٰذا دونوں لحاظ سے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ شب برات بلکہ پورا سال ہی کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ بھی وضاحت فرما دیجیے. دیکھیے شب برات تو ایک کلیتاً مذہبی اور ریلیجیس میٹر ہے، اور اس پہ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں کہ جی مذہبی معاملہ ہے، لیکن عام سیلیبریشنز کے بھی جو دن ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ٹیم میچ جیت جائے تو اس میں بھی لوگ فائرنگ کرتے ہیں. عید کا موقع ہوتا ہے اس پہ بھی فائرنگ کرتے ہیں. نیا سال شروع ہوتا ہے اس پہ بھی فائرنگ ہو جاتی ہے، اور مطلب ہر سال ہی ہوتی ہے. جتنی بھی پابندیاں لگائی جائیں اس پہ بھی ذرا کچھ ارشاد فرما دیجیے. جی، میں نے وہی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شب برات تو ہو گئی اس لحاظ سے کہ پٹاخے لوگ پھاڑ رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا پورا سال کسی بھی طریقے سے اسراف کرنا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پیسوں کا ضیاع ہو، چونکہ یہ پیسوں کا ضیاع ہی کرنا ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. ایک حد تک اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے گھر میں کر رہا ہوں اور مثال کے طور پر میں اپنی آمدنی کے اندر اور اپنے اخراجات کے حساب سے کر رہا ہوں اور اپنی اسٹیٹس کے لحاظ سے کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، پیسوں کا ضیاع تو نہیں ہوگا. اس کے باوجود بھی کسی اور کو اذیت دینا، خاص طور پہ پڑوس کو اذیت ہو رہی ہے، اذیت دینا یہ پھر حرام ہو جائے گا، تو لحاظ سے پھر یہ جائز نہیں ہوگا. اچھا، بالکل جی، بہتر جواب ہو گیا، واضح جواب ہو گیا. 2 ٹوک جواب مولانا نے ارشاد فرما دیا. خوشی منانا نہیں، لیکن خوشی منانے کے کچھ طریقے سلیقے بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں، ہمیں ان کو بھی فالو کرنا ہے. اور اس گفتگو میں ہم شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے فارمیٹ آگے بڑھاتے ہوئے ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت امید فاضلی صاحب کا ایک بڑا بہترین کلام کہ سلموا صلی علی نور الضحیٰ بدر منیر و مقدم و مؤخر و مبشر و بشیر و مزکی و مصدق و مبصر و بصیر و محمد کے 2 عالم میں نہیں جن کی نظیر. جن مراحل پہ محمد سے بشر چلتے ہیں، جن مراحل پہ محمد سے بشر چلتے ہیں، ان پہ چلتے ہوئے جبریل کے پر جلتے ہیں. سرکار رسالت مآب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پہ جبریل نے رک کے کہا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، سرکار کی سواری آگے بڑھی. ہم انہی کی بارگاہ میں عقیدت کے کچھ پھول نچھاور کریں گے، اور ملتمس ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز سے مالک جناب غلام سرور قادری صاحب، بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نام پیش کرنے کی سعادت حاصل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتے کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے
اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، واہ واہ، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور سواری حشر میں گزری ہے کس کی، سواری حشر میں گزری ہے کس کی، سرے انسان جھکایا جا رہا ہے، سرے انسان جھکایا جا سبحان اللہ سبحان اللہ، رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، مدینے کیوں اکیلا جا رہا ہے، مدینے کیوں اکیلا جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ واہ واہ واہ، جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینے
बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बड़े लोग वही होते हैं कि जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। बेशक ये बड़े लोग हैं कि जो बारगाह इमाम में, बारगाह जनाब सैयदा में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। माहौल बन गया, आँखों से आंसू जारी हो गए। ये किसी भी महफ़िल की कबूलियत की सनद होती है कि ज़िक्र में फ़ज़ाइल के दौरान आँखों से जारी आंसू आपको ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पे हाज़री है। और इस वक्त में सेट पे मौजूद तमाम लोगों की तरफ से और नाज़रीन की तरफ से दुआ कर रहा हूँ, परवरदिगार सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। प्रोग्राम अपनी इख्तितामी मराइल की जानिब है और मैं अल्लामा साहब से इस्तिफ़ादा करना चाहूँगा और एक सवाल करना चाहूँगा। मैंने ये भी देखा सरकार के ये जो रातें हैं, यकीनन जैसे ये शब बारात है या लैलतुल क़द्र है, इन रातों की फ़जीलत का बयान सुन के कुछ लोग इबादतें अंजाम देते हैं, तमाम आमाल भी करते हैं, लेकिन फिर सारा साल जो है वो उससे दूर रहते हैं। और वो कहते हैं जी हमने उस एक रात में इतना सवाब कमा लिया है, यानी अगर शब क़द्र 1000 रातें हैं तो हमने 1000 रात का सवाब कमा लिया, तो बस वो बहुत हो गया हमारे लिए। अगर हम पूरा साल क़ज़ा भी करें तो कोई हरज नहीं है। उन लोगों को ज़रा कुछ नसीहत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत सवाल है और उसका जवाब दो बातों से, एक अल्लाह के कुरान की आयत और एक हदीस। फरमाया कि तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐसी तौबा करो जो पक्की और सच्ची तौबा हो। सुभान अल्लाह। तो फ़कत इस रात में तौबा करने की हाजत नहीं है, बल्कि पूरा साल इस तौबा को बाकी रहना है। पक्की और सच्ची तौबा होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि जब हम नमाज़ क़ज़ा करेंगे तो नमाज़ क़ज़ा करना एक गुनाह है। जानबूझकर मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़कत कफ़र, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जानबूझकर नमाज़ क़ज़ा करता है फ़कत कफ़र, उसने कुफ़र किया। सवाल किया गया कि क्यों काफिर हो जाता है वो? फरमाया कि ये वो वाहिद है, इबादत है कि जिसमें इंसान की अपनी आना शामिल नहीं होती। वाह 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 वाह। क्या वो खुदा से अपने आप को बड़ा समझ रहा है तभी वो नमाज को क़ज़ा कर रहा है? क्यों अपने आप को, अपने सर को सजदे में नहीं झुका रहा? सुभान अल्लाह। लिहाजा सुभान अल्लाह, नमाज को क़ज़ा करना, रोज़ों को छोड़ना, ये सही तरीक़ा नहीं है। पूरा साल इबादत। दूसरी बात, मैंने कहा कि सरकार की हदीस, और सरकार ने फरमाया कि इस रात में इबादत तो करनी है, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया कि जो शख्स एक मरतबा कहता है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, तो तस्बीहात अरबा जिसे कहते हैं, तो सरकार ने फरमाया कि जो शख्स ये कहे एक मरतबा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए सोने की एक ईंट लगा देता है। यहाँ तक कि वो कहता जाता है और उसके लिए पूरा घर तामीर हो जाता है। साहब कहने लगे कि या रसूलल्लाह ये तो बहुत अच्छा है, हम सारा दिन ये जिक्र करते रहें और हमारे महल के महल तामीर होते रहें। तो फरमाया कि फिर ऐसा ना हो कि तुम कोई गुनाह करके उस पर आग भेज दो और वो महल गिर जाए। तो ऐसा ना हो कि इस रात में इबादत करके अपने आप को मुकम्मल ताम समझ लें, कामिल समझ लें, और उसके बाद कोई गुनाह करके इस रात के सवाब को ख़त्म कर दें, तो ये वही बात हो जाएगी कि अगले दिन गुनाह किया और सवाब को ख़त्म कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा बेहतरीन जवाब और मुदल्लिल और जामे जवाब जनाब अल्लामा साहब ने इरशाद फरमाया। और ये बात दुरुस्त है कि इबादात जो हैं उनको इबादात रहना चाहिए, रिवायत नहीं बनना चाहिए। अगर शब्बेदारी कर रहे हैं और तमाम आमाल भी अंजाम दे रहे हैं सिर्फ ये सोच कर कि हमने अपने बुज़ुर्गों को ये करते हुए देखा है, तो ये हक़ अदा नहीं होता। बल्कि ज़रूरी बात यह है कि हम उसकी मानवियत को समझें, उसके मकसद को समझें और फिर अपने अंदर तब्दीली लेके आएँ। वो तब्दीली जो मस्बत तब्दीली हो और फिर उस पर कायम रहें। बेहतरीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बेहतरीन कलाम भी हमने सुना। इसी खूबसूरत महफ़िल में इजाफ़ा कर रहे हैं ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। लाज़िम हुसैन सुल्तानी साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि एक कलाम नवाज़ शान में भी पढ़ो। नाना का जिक्र हो रहा है, नवासे का जिक्र ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। नाना ने ये हुक्म दिया है कि जब भी मेरा जिक्र करो मेरे नवासों का जिक्र साथ करना। तो हमने सरकार के हुक्म की तामील में इस बात का फ़ैसला किया कि उनके नवासे का जिक्र हो जाए, सरकार की बारगाह तक, उन्हीं के तवस्सुल तक पहुँच जाए बात। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वो
دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، سمویا نہیں حسین، سبحان اللہ، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا، مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی درد آئے، جتنے بھی درد آئے، رویا نہیں حسین، جتنے بھی درد آئے، رویا نہیں حسین، کہہ دو ہوا کو جا کر کہ اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا کو جا کہہ دو ہوا کو جا کر کہ اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا، حاکم ردائے دین پر، حاکم ردائے دین پر وہ داغ تو دکھا، جس کو لہو سے اپنے، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ دل ہی کیا جس میں سمویا نہیں حسین، سبحان اللہ۔ اس پہ ایک روایت ہے، میں عرض کر دیتا ہوں جی بسم اللہ، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کامل الزیارات کی روایت ہے، کتاب کامل الزیارات کی، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ من اراد اللہ بہ خیرہ، جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حب حسین، محبت حسین کو ڈال دیتا ہے، وہ حب زیارت اور حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے، ومن اراد اللہ بہ سوء، اور جب اللہ کسی سے شر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ بغض الحسین، تو
تو اس کے دل میں بغض حسین کو ڈال دیتا ہے، وہ بغض زیارت اور اس کی زیارت کے بغض کو ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا یہ خیر ہے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، اور ہم سب کو اس خیر سے مشرف فرمائے پروردگار۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اسی ماہ مبارک میں ولادت بسادت امام حسین علیہ السلام میں بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور چونکہ ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتام تک آ گئے ہیں، شب برات کے حوالے سے ہم نے خاصی گفتگو کی اور بہت بہترین انداز میں ہمارے علماء کرام نے وضاحت کی۔ مولانا، یہ مہینہ رمضان سے مسلسل ہے اور اس کو رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت اور رمضان کی تیاری کے حوالے سے، کیونکہ شب برات جب ایک ماحول بن گیا، لوگوں نے روزہ رکھ لیا، یعنی ایک سمجھیے ابتدا سی ہو گئی، تو آپ کچھ نصیحت بھی کیجیے اور کچھ وضاحت بھی کیجیے اور اس کی اہمیت بھی بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک شعبان کے اختتامی روزوں کو رمضان سے جوڑنے کی کتنی تاکید کی ہے اور اس کا کتنا ثواب بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے یعنی اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کا مہینہ گزر گیا، یہ رسول اللہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی امت، رسول اللہ کی امت کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس ماہ میں اور متصل ہو کر پھر عبادت کریں گے ظاہر ہے کہ رمضان میں۔ تو اس ماہ میں عبادت سے متعلق، خاص شب برات سے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب عائشہ سے روایت ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں شب برات میں سوئی ہوئی تھی، یہاں تک کہ میں نے برابر کے حجرے میں دیکھا کہ ایک نور نکل رہا ہے جی، تو میں کھڑی ہو کر گئی اور میں نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، اور وہ سجدے میں گئے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسا ذکر کر رہے ہیں جو میری سمجھ میں نہ آیا، یہاں تک کہ وہ ذکر تمام ہوا، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیا ذکر کر رہے تھے؟ فرمایا کہ عائشہ کیا معلوم نہیں کہ آج کی شب برات والی شب ہے، اور جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا پروردگار اسے بخش دے گا۔ تو عبادتوں کا مہینہ ہے، پورا مہینہ رسول اللہ کا ہے، جب بھی چاہے روزہ رکھیے، تینوں مہینوں میں روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو ہو گئی اور اختتامی پیغام بھی مل گیا، اور ضرور بضرور یہ تاکید ہے کہ اختتامی 3 دن جو ہیں اس میں اگر روزے رکھ لیے جائیں اور اس کو رمضان سے مسلسل کر دیا جائے تو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے آج کا دن یقیناً شب برات آج عبادت میں گزارا ہے، توبہ اور استغفار میں گزارا ہے، کل روزہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب آپ کی تشریف آوری کا، آپ تشریف لائے اور بہت ہی مدلل اور جامع اور مختصر انداز میں بہت بہترین گفتگو کی، اور ہم نے بہت استفادہ حاصل کیا۔ اپنے پروگرام کے اختتام پر میں ملتمس ہوں ہمارے درمیان موجود جناب غلام سرور قادری صاحب، اپنے تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ان تمام مہمانوں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ اس بزم میں شریک رہے، نام میں نہیں لے رہا ہوں لیکن فرداً سب کا شکریہ جو تشریف لائے۔ دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پروردگار عالم ہم پر، ہمارے اس ملک پر، ہماری اس امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے۔ اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے، ملتمس ہوں جناب غلام سرور قادری صاحب سے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں
دوزخ سے بچا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا منظور یہ عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا